بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ ایک کہتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے، یا وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے، وہ والی صورتحال ہے۔ جو پی ڈی ایم ہے اس نے ایک لمبا بریک دے دیا ہے کوئٹہ جلسے کے بعد۔ اگلا جلسہ تقریباً 28 دن کے بعد پشاور میں ہونا ہے، اور پشاور میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے گھر جا کر اس کا سینہ ٹھونک رہے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سینے تے مونگ دلنا، تو سینے پہ مونگ دلنے والی بات ہونی ہے کہ آپ ان کے گھر میں گھس کے ان کے خلاف کوئی جلسہ کر دیں بہت بڑا۔ خیر جلسے تو خیر بڑے ہی ہو رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گیپ آ گیا ہے، یہ پہلی بات یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ گیپ آنے کی وجہ کیا ہے، کہ مہینے کا پہلے 8 دن کے بعد جلسہ ہو رہا تھا، اب گیپ تقریباً مہینے کا گیپ۔ یہ گیپ کیوں تھا، یہ میں نے آپ سے گزارش کی۔ یہ گیپ ہو سکتا ہے کہ 2-3 وجوہات کو دیکھ کے کریٹ رکھا گیا ہو۔ ایک وجہ تو ہے کہ امریکن الیکشن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا دیس ہے، اور وہ امریکہ کا صدر تو امریکہ کا خادم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا کا وہ بادشاہ ضرور ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی اکاڑ پچھاڑ ہونی ہوتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جو بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ ان دنوں میں ہوتے ہیں جن دنوں میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہو۔ اور جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بائیڈن صاحب کی اکثریت جو ہے وہ 30-70% کے مقابلے میں وہ، یعنی 70% جو بائیڈن اور 30% جو ہیں وہ ہیں اپنا ٹرمپ صاحب۔ تو ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سائیاں ودائیاں جو لگائی ہوئی ہیں وہ پاکستان نے لگائی ہوئی ہیں۔ نہیں کہ ٹرمپ صاحب اسی نہیں بڑھن دیں ہے جڑا نا سی پیک، بے فکر ہو جو۔ تو ہم نے وہ مطلب وہ جو مکمکا کر کے آئے ہوئے ہیں، ہم جو عمران خان صاحب نیلا سوٹ پہن کے بیٹھے تھے ان کے ساتھ، اور وہ پھر آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح میں امریکہ فتح کر رہا ہوں کولمبس ثانی، کہ اور جناب امریکہ جو ہے وہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہوں گی وہ ڈائلاگ۔ لیکن وہ اس لیے اچھا، وہ بھی عمران خان صاحب پاکستان کی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھولے بادشاہ ہیں۔ وہ اس لیے بھولے بادشاہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سجی دکھا کے کھبی ماری جاتی ہے یہاں پہ۔ اور امریکہ جس نے ساری عمر سے مراد ہے جب جتنی پاکستان کی عمر ہے پاکستان کو استعمال کیا ہے اس نے، تو وہ بڑی آسانی نال کے کشمیر میں ہم ثالثی کروا دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب مان گئے، وہ ثالثی ہونے لگی، اور پھر کہا کہ جی بس آپ دیکھیں گے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن امریکہ نے ثالثی کیا کروانی تھی، وہ کڑپ ہو گیا، کشمیر ہڑپ ہو گیا۔ تو خیر وہاں پہ آپ جو زبان دے کے آئے تھے وہ دے کے آئے تھے کہ سی پیک نہیں بڑھے گا۔ تو اب آپ پاکستان خلا میں تو رہتا نہیں ہے، اسی دنیا میں رہتا ہے، اور پاکستان کی جو جغرافی پوزیشن ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ یار کہ آپ کلے شیر نہیں ہیں یہاں پہ۔ تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اس کے کئی کھلاڑی ہیں، اس کے کئی فریق ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب نکلے تھے جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرانے، تو انہوں نے جو آخری فون سنا تھا ماڈل ٹاؤن میں نکلنے سے پہلے، وہ کس کا سنا تھا؟ وہ برطانوی وزیر اعظم کا انہوں نے فون سنا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اوکے ٹھیک ہے آپ جائیں، تو وہ معاملات کہیں اور پہ طے ہوئے تھے۔ تو پاکستان کی پالیٹکس جو ہے، ویسے تو پالیٹکس ویسے ہی، لیکن پاکستان کی پالیٹکس خصوصاً آپ یوں سمجھیں کہ وہ بہت پیچیدہ ہے۔ اس میں لوکل پلیئر ہیں، لوکل پلیئر میں آپ کا پالیٹیشین ہے، پالیٹیشین کے ساتھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کبھی سعودی عرب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی امریکہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ایک نیا کھلاڑی ہے چین۔ تو یہ جہاں جو کہتے ہیں نا، وہ یہاں پہ جو ڈش تیار ہوتی ہے، جو دسترخوان سجتا ہے، اس کے سجنے سے پہلے کس نے مسالے کہاں سے ڈالے ہوتے ہیں، یہ وہ جو پکانے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پکانے والے کون ہیں؟ بے نظیر تھی پکانے والی۔ بے نظیر صاحبہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر گئی تھیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا، تو میں بار بار حوالہ دیتا ہوں اس کتاب کا، دی بیٹل فار پاکستان۔ اس میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ تھا کہ پاکستان میں انہوں نے ایک حکومت کو چینج کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور پرویز مشرف کو واپسی کا راستہ کیسے دینا ہے۔ یہ خبر یہ بھنک پڑ گئی تھی سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے یا انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کو۔ تو نواز شریف صاحب کو جب پتہ چلا، وہ پائن ڈیل ہو رہی، انہوں نے کہا پھر میں اتنا پیچھے رہ جاؤں، تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ چھلانگ مار کے وہ بھی آگے تھے۔ تو یہی کچھ
اب پاکستان میں ان 28 دنوں میں ہونا ہے۔ اب یہ 28 دن جو بظاہر یہ ہے کہ بڑے سکون والے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن والے وہ دھماکے کے بعد جو اوپر نیچے ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے، اور یہ پشاور والا زیادہ آپ یوں کہنا چاہیے کہ دل گرفتہ یا بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ والا، بچوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے یا کیا جا رہا تھا یا کیا جا رہا ہوگا تینوں صورتوں میں کہ جو اپوزیشن ہے وہ شاید اس طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہ کرے اب۔ اور پھر جو ایک اور ایلیمنٹ اس میں یہ ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر کی دراڑیں، مسلم لیگ نون کے اندر کے کیمپس۔ ان میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کل بھی انہوں نے بیٹھ کے کہا اور نہیں بھائی میں فون نہیں سی کیتا، میں تے ٹیکسٹ میسج کیتا سی، اور بھائی رابطے تے ایسا نا، یہ بات تو آپ مانتے ہیں، تو وہ رابطے بحال ہیں۔ اب جب آپ پہ کوئی احسان کرے گا تو بدلے میں آپ سے کوئی کام بھی لے گا، تو وہ نواز شریف صاحب کو وہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمنی بات ہو جاتی کہ انہوں نے وہ بیٹھ کے منصور علی خان کے پروگرام میں کہا کہ جی کہ مجھے تو اس بندے پر ٹرسٹ نہیں ہے جس کے پیچھے میاں صاحب لگے ہوئے ہیں آصف زرداری کے۔ بعد میں انہوں نے معافی بھی سنا مانگی، پھر آصف زرداری صاحب نے بھی کہا یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہوں گے۔ تو آصف زرداری میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جتنا کھوچل آصف علی زرداری صاحب ہیں اتنا کھوچل میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ کس کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں۔ تو ان 28 دنوں میں یہ والے سارے ڈرامے ہونے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے اس کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو پہلے سے موجود دراڑ ہے وہ اس کو اور کھلی کرنے کی کوشش کرے گی دراڑ کو۔ ان میں پیش ہوں گے خواجہ آصف صاحب، اور خواجہ آصف صاحب نواز شریف صاحب کو یہ ان کے کان میں جا کے پھونکیں گے کہ سر وہ دیکھو نا الیکشن جیت گیا ہے، کیونکہ الیکشنوں کا بھی آ جانا ہے نا، 15 کو الیکشن ہے گلگت بلتستان میں، تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان دے دیا جائے گا، اور پھر گلگت بلتستان دینے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ سندھ آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس ہے، ان تو سکون کرو اچھے بچوں کی طرح۔ لیکن وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان دے کے پیپلز پارٹی کو اونٹ میں وہ کیا کہتے ہیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ، وہ تو پائن پنجاب والے بھی رہے ہیں نا، وہ تو بلاول اگلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا، وہ تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور سیاست جڑی چھنکنا چاہتے نہ کر رہے، تو ان کو یہ کہنا کہ جی کہ گلگت بلتستان دے کے آپ سمجھیں گے کہ آپ نے لوری دے دی بچے کو، وہ چھنا کاکا نہیں ہے، نہ اس کے ابا جی چھنا کاکا ہیں، وہ آپ کو وہ آپ کو گھما کے ٹوپی پہنا کے صدر بنے تھے اس ملک کے۔ تو یعنی یہ والا چورن بیچنا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، تو گورنمنٹ اور اپوزیشن کی کوشش ہونی ہے کہ یار کہ یہ دراڑ ڈلے اور کسی طریقے سے جان چھوٹے۔ اور ادھر سے جو کوشش ہے وہ ہے کہ جناب کے پہلے تو یہ وڈے بھائی کا کام خراب کیا نواز شریف صاحب نے، انہوں نے ہر جگہ تے نہ لے رہے ہیں، پھر انہوں نے دوسرا پلان چوپڑ جو کر دیا ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی پچھلے ویلاگ میں، انہوں نے چھوٹے بھائی کا بھی نہ ہی لیا، اب نہ بڑے بھائی کا مستقبل ہے نہ چھوٹے بھائی کا مستقبل ہے۔ اور پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے یہی تو چیز ہوتی ہے۔ اب کون لائے گا چھوٹے بھائی نو ہون کے بھائی تسی اتنے بڑے بھائی کی جگہ تے آ کے بیٹھ جو نہیں لگا سکتے، تو پھر اس طرف بھی تبدیلیاں آنی ہیں، کوئی بڑی پوسٹنگز ہونی ہیں، کوئی نئے صاحب لوگوں نے آنا ہے، 4 تو میرا خیال ہے یہ مطلب تیاریوں میں ہیں۔ اب اگلے جو ہیں بابو لوگ وہ جناب کلف لگا کے تو سیدھے ہو رہے ہیں کہ لو جی ہن جا کے سی بڑی سیٹ تے بڑھا، تو بہت زیادہ چینج آ رہا ہے ان 28 دنوں کے اندر۔ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ بڑا سکون ہے، ایک سکوت طاری ہے، لیکن اندرون خانہ وہ سازشیں ہونی ہیں اور ان سازشوں کے توڑ ہونے ہیں کہ رے رب دا نا۔ تو کرین خیال تو یہی ہے کہ جو سیٹ ہے ایجنڈا اپوزیشن کا وہ اتنا کلیئر ہے اور اتنا دو ٹوک ہے کہ اس سے اب اگر کوئی پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو وہ نہیں ہٹ سکتا۔ ایک دفعہ پیچھے ہٹ کے دیکھ لیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ جناب کے آرمی ایکٹ میں ووٹ دے لیا تھا، اب وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں۔ زبیر صاحب نے معافی مانگی نا شاہزادہ خانزادہ کے پروگرام میں، جی غلطی ہو گئی، تو اب میرا خیال ہے کہ ہانے غلطی دی گنجائش کو نہ، تو یہ جو ہے نا غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے، اور ان 28 دنوں میں صف بندی ہونی ہے، اور وہ صف بندی ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی، نظر تو شاید اس طرح سے نہ آئے،
ہم نظر رکھ رہے ہیں اس پہ. ہمارے جو دوست احباب ہیں ہم نے وہ سارے ان کو گاہے گاہے تکلیف، بلکہ گاہے گاہے کیا کہ روز سویرے تکلیف دے دی انہوں نے. تو ہم اس پہ نظر رکھ رہے ہیں ٹیلنگز، اور وہ آپ کو جو بھی صورتحال ہوگی وہ بتاتا رہے گا. کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. آتا آدھا مقام ہے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں. یا یہ جو پشاور والا جلسہ ہونا ہے تب تک یا تو نواز شریف نہیں ہوگا تو یا پھر نواز شریف جن کا نام لے رہا ہے وہ نہیں ہونے. یہ بات لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.